جانتے مجھے. تو اس لیے جو کوئی کام کر رہا ہے نہیں کر رہا، میری تو پوری کوشش ہوتی ہے. 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں دو دفعہ بی ایف ٹی بھائی، میں آپ کہوں گے تو میں آپ کو پکچرز بھی، مجھے عادت نہیں ہے پکچر شیئر کرنے کی، میں وہ بھی شیئر کر دوں گا. جو ہم 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پٹیشن لے کے گئے، اس کا جواب بھی آیا. وہ آپ کو پتہ ہے رشی سونک کی ٹیم سے جواب آیا کہ جی یہ انٹرنل مسئلہ ہے. اس کے بعد آئرلینڈ کی پارلیمنٹ میں جو ہمارے پی ٹی آئی یو کے جنرل سیکرٹری ہیں رانا حامد، کیونکہ وہ اسکاٹ لینڈ سے ہیں، وہ اس کے سپورٹر رہے ہیں. وہ بھی جو ادھر کی ہے وہاں پہ بھی وہ پٹیشن لے کے گئے. انیشلی پٹیشنیں تو لے کے گئے ہیں آپ کے سامنے. کم سے کم 8 پروٹیسٹ ہم یہاں سے یارکشائر ہمبر سے جا کے لنڈن میں 2 دفعہ ہاؤس آف پارلیمنٹ کے باہر، میرے خیال میں 3 دفعہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ، اور آؤٹ سائڈ پاکستانی ہائی کمیشن، ہم یہاں سے کوچے بھر کے لے جاتے رہے. اب وہ اتفاق کی بات ہے کہ کیا میں اس پہ کیا کہوں، شاید کچھ لوگوں کو ایسے ہی لگتا ہے کہ میں آپ کی بالکل نہیں بات کر رہا، کیونکہ بعض دفعہ پرسیپشن از ورس دین اینی تھنگ ایلس. سر کے پی آئی رپورٹ بنی تھی بی ایف ٹی بھائی، کے پی آئی رپورٹ کہ پورے یو کے میں جو انٹرنیشنل چیپٹر ہے وہ پوچھتا ہے تو آپ لوگوں نے کتنے پروٹیسٹ کیے، کتنی انگیجمنٹ کی، کون سے ہیومن رائٹ کے اداروں سے پوچھے، کیا کیا. ٹھیک ہے، صرف جس ریجن کو، حالانکہ میں پی ٹی آئی یو کے کا انفارمیشن سیکرٹری ہوں، تو میرے پاس رپورٹ تھی ہماری انگیجمنٹ ویل اوور 189 ڈفرینٹ جگہ پہ. اب آئندہ سے کہیں گے تو میں شیئر کر دوں گا، لوگوں کو بتا دوں گا. تو بعض دفعہ جب لوگ اکثر لگتا ہے ان کو کہ شاید لوگ کام نہیں کر رہے ہیں، چیزیں موو نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، ان کو لگتا ہے کہ کچھ لوگ ادھر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں آگے پیچھے بھاگ کے شور مچا رہے ہیں، ہٹو بچو کر رہے ہیں. میں بی ایف ٹی بھائی آپ کی اپنی طرف بالکل نہیں کھینچنا، آپ کو ساری باتیں پتہ ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یا شاید وہ زیادہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، سو میں اب ان کا کوئی جواب اس لیے نہیں دے سکتا کہ جب یہ جس جج کی آپ نے تصویر لگائی ہوئی ہے، نہیں دوسرا والا جو آیا تھا جس نے خان صاحب کے لیے فیصلہ کیا تھا، جب ہال یونیورسٹی میں آیا تھا بی ایف ٹی بھائی، تقریباً 210 کے قریب لوگ ہم یہاں سے لے کے گئے تھے پروٹیسٹ کرنے آؤٹ سائڈ ہال. اور وہاں پہ ہماری بہن ہی ہے، ٹک ٹاکر ہے، سائرہ میر، وہ تھی اور ان کے ساتھ ایک لڑکا تھا. اور ہم لوگوں نے جو ہمارے ساتھ ٹیمیں گئی تھی، کم سے کم 80 کے قریب خواتین تھی. وہاں پہ انہوں نے بیٹھ کے دھرنا دیا اس وقت ہال یونیورسٹی کے باہر، کیونکہ جب میرے ریجن میں کوئی کام ہوتا ہے تو میں خالد محمود صاحب آپ کو بتا سکتے ہیں، میں وہ بندہ بھائی ہوں. میں ذرا ڈرائیو کے لیے نکلوں گا، میں تھوڑا ڈرائیو کے لیے نکلوں گا تو میں کسی اور کو دوں گا کہ وہ ماڈریٹ کریں، خالد بھائی یا مانی بھائی. اچھا ایک چیز میں کہتا چلوں فہیم بھائی، میں پرسنلی آپ کی بات نہیں کر رہا، وہ جو 20 ہمارے پریزیڈنٹ آئے تھے نا 20 کنٹریوں سے، وہ بالکل پارلیمنٹ کے قریب تھے. فرانس میں جو تھے نا، فرانس کی پارلیمنٹ کے باہر ہی اگر وہ تھوڑا سا 1 منٹ کے لیے وہ سٹنگ کر دیتے. میرا آپ سے آپ کو سب لوگوں کو پتا ہے کہ ہماری ٹیم کو آپ لیڈ کر رہے ہیں یہاں پر، تو پلیز آپ کی میں بات نہیں کر رہا اور زیادہ چیزیں میں شیئر نہیں کرتا. آپ کو پتا ہے کہ آئی نو اباؤٹ یو، آپ کا کام تو زبردست ہے. بی ایف ٹی بھائی میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو پی ٹی آئی یو کے کی ٹیم ہے شاید بہت سارا کام کرتی، شاید میں آپ کو اس کی شاید نہیں سر، میں آپ کو سچ بتا دیتا ہوں. چھوڑیں، آپ ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچا کریں، چھوڑیں. آپ ہمیں پتہ ہے آپ کا، ہم دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، اور ہم آپ سے پیار بھی کرتے ہیں. وی لو یو سر، نو پرابلم. جی خالد بھائی آگے چلتے ہیں. کیا بی ایف ٹی بھائی آپ سوال رکھیں؟ اور ہم نے تو سارا کام دیکھا ہوا اپنے بھائی کا، فہیم بھائی دن رات 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. میرا کہنے کا صرف مطلب یہ تھا
کہ میں اپنے بیڈ پہ سوتا ہوں، میں وی ہیو ماشاء اللہ لکشری لائف، تو میرا صرف کبھی کبھی فرسٹریشن ہوتی ہے کہ خان اندر کیوں ہے. میں اوبیسلی لیگل پرسن نہیں ہوں کہ وہ اندر کیوں ہے. وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. میں وہ صرف بالکل یہ بیک گراؤنڈ ایکچولی میں آپ کو بتاؤں مسٹر خان میں آپ کو بتاؤں یہ بی ایف ٹی بھائی کی خان صاحب کے ساتھ محبت ہے جو ان کو فرسٹریشن میں لے جاتی ہے. یہ ان کی بہت زیادہ دلی لگاؤ ہے خان صاحب کے ساتھ، اس لیے بی ایف ٹی بھائی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ فوراً چیزوں کے رزلٹ آنا شروع ہو جائیں. اچھا مجھے صرف ایک سیکنڈ بی ایف ٹی بھائی اگر مل جائے تو. جی بسم اللہ. میں بی ایف ٹی بھائی میں اور آپ دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن میں اگر فہیم بھائی آئی ایم ریئلی سوری، میں تھوڑا سا آگے نکلوں گا آج 2 باتیں کرنے کے لیے، اور اس سے پہلے کہ آپ مجھے خاموش کروائیں میں آپ کو پہلے ہی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کوشش بھی کی تو میں خاموش نہیں ہوں گا. ویسے ہی میں بات یہ نہیں کہ میں کچھ کاؤنٹر آرگومنٹ دینے کی کوشش کر رہا ہوں. بی ایف ٹی بھائی میرا اور آپ کا دماغ بالکل ایک جیسے ہی ہے، بالکل ہم دونوں ایک جیسے ہیں، اور ہمارے ساتھ ایک دوسرا ہمارا بھائی یہ لگتا ہے شمس، وہ بھی ہم جیسا ہی ہے، شمس الدین. ایم آر رائٹ فہیم بھائی؟ تو اس طرح ہے کہ بی ایف ٹی بھائی اگر آج بلے کا نشان واپس نہ آتا اور گراؤنڈ بیسس کے اوپر ابھی ایک ہماری میٹنگ جو ہے تو ڈیو ہے، اور لاسٹ سنڈے کو بھی تھی، اور اس سے پہلے ایک سنڈے کو بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے. ایز اے پاکستان تحریک انصاف کا کارکن میں بریڈ فورڈ کی وہ بات کر سکتا ہوں، یا یارکشائر اینڈ ہمبر کی بات کر سکتا ہوں، پی ٹی آئی یو کے کی بھی میں بات کر سکتا ہوں، لیکن وہ فہیم بھائی کی ڈومین ہے، فہیم بھائی جانے، فہیم بھائی کے کام جانے، یہ بھی فہیم بھائی کی ڈومین ہے. لیکن یہاں سے میں آگے نکل سکتا ہوں، مجھے پتہ ہے مجھے فہیم بھائی پکڑنے کی کوشش کریں گے، لیکن میں نے پہلے یہ اجازت لے لی ہے فہیم بھائی سے. اچھا، ہم ایک بہت بڑی اسٹرائک کرنے کے چکر میں تھے، اور بہت بڑی اسٹرائک ہوتی وہ، اور لگ پتہ جاتا، اس طرح پتہ لگ جاتا کہ ہم جا رہے تھے یا تو بی بی سی کے باہر، یا ہم جا رہے تھے آئی ٹی وی کے باہر، اور ادھر ہم نے کیا کرنا تھا، یا ہنگر اسٹرائک کرنی تھی، یا دھرنا دے کر بیٹھ جانا تھا، اور نہ ہم نے اجازت لینی تھی نہ کچھ اور کرنا تھا. وجہ یہ تھی کہ ہم نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا تھا کہ ہم آئے کیوں ہیں، میڈیا کو اپنی طرف متوجہ کرنا تھا. ہم نے بہت زیادہ احتجاج بی ایف ٹی بھائی کیے ہیں. ایز اے بریڈ فورڈ میں کہوں گا کہ بریڈ فورڈ یارکشائر اینڈ ہمبر کی ٹیم میں جو ہے بے حسابے ہم نے احتجاج بھی کیے ہیں، پروٹیسٹ بھی کیے ہیں. یہاں پر ہم نے ریلیاں بھی نکالی ہیں تقریباً، اور ریلیاں بھی اس طرح نہیں کہ مثلا 4-5 گاڑیاں ہوں، تقریباً اوور 100 گاڑیاں ہم ساتھ لے کر چلیں، اور تقریباً 5 اور 8 مائل. مثال کے طور کے اوپر اگر میں دوں تو ایک ٹاؤن سے دوسرے ٹاؤن تک بھی ہم گئے، اور سارا کچھ ہم نے کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمارا جو کام ہے یا جو کچھ بھی ہے وہ مثال کے طور کے اوپر میں اگر آپ کو بتاؤں، اگر آپ فہیم ملک کا آفیشیل پی ٹی آئی آفیشیل آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بریڈ فورڈ کے کتنے اپنا پی ٹی آئی یو کے کی کتنی قربانیاں ہیں، اور پارٹیکولرلی یارکشائر اینڈ ہمبر، اور پھر اس کے بعد بریڈ فورڈ. اس وقت ہم بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، اور ایوری سنڈے میٹنگ جاری ہوتی ہے، اور ایوری سنڈے کے دن ہماری میٹنگ ہوتی ہے، اور اسی کوز کے اوپر ہم لڑ رہے ہیں. اور اگلی بات میں بتاؤں، میں اس بات کا چشمدید گواہ ہوں. میں خود سامنے بیٹھا ہوا تھا جس وقت ہم نے اپنا وہ کیا نام ہے فہیم بھائی، عدنان، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا لائر ہے، تو ہماری ان کے ساتھ بھی بات ہوئی. پھر ہمارے ادھر تھوڑا سا ہمارا اپنا مسئلہ بن گیا تھا، اس کے اوپر بھی ہم نے کیس فائل کیا. اور بہت زیادہ ہم ادھر میں اگر کہوں کہ مثال کے طور کے اوپر ہم بے حساب ادھر جتنا بھی کہیں آپ نا کہ بے حساب ادھر ایکٹیو ہوئے ہیں. تو اوور لمٹ ہم جا رہے ہیں الحمدللہ. اگر میں کہوں گا تو خالد بہتر محمود، رہے گا. میں نے جواب دینا تھا صرف مسٹر خان کا. مسٹر خان، میں اور بی ایف ٹی ایک ہیں، ٹھیک ہے نا میرا بھائی؟ میری اور بی ایف ٹی کی ایک ہی بات ہوتی ہے، ہم ایک جیسی پاگل ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. لیکن فہیم صاحب کے لیے ہم دیکھتے رہتے ہیں نا، تو میں نے اس لیے کہا تھا. خالد محمود بھی ہے ہمارے ساتھ، ہم سب ایک ہی ہیں، لیکن ہم بات کر رہے ہیں جو وہ آپ سمجھے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں کوئی کسی کے لیے جی بی ایف ٹی، جی جتنے ہمارے ینگ
यंग टाइगर ज्वाइन हुए ना, मिस्टर खान हो गए, मानी हो गए, इस तरह 2-3 एक मुजम्मिल भाई आए थे, 3-4 और हमारे यंग टाइगर हैं, वो हमसे बहुत ज्यादा उनकी एनर्जी है और अच्छा लगता है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। हमें यहाँ देखिए, आप लोग शायद हमें आप नहीं जानते, यहाँ फहीम भाई हमारे टीम के लीडर हैं, BFT कुछ भी नहीं है, खालिद महमूद कुछ नहीं है, आबिद कुछ नहीं है, अबू हमदान कुछ नहीं है, हम सारे इनके साथ मिलके हमने ये काम शुरू किया है। मगर कभी कभी होता है कि किसी की एनर्जी इस तरफ होती है, किसी की उस तरफ होती है, तो मेरी थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होती है। हम सारे एक हैं, हम एक दूसरे पे कभी पॉइंट नहीं करते, हम सारे एक ही हैं। अगर आपने कोई, बल्कि इन सबको पता है, अगर किसी ने भी BFT से बात करनी है व्हाट्सएप पे, तो खालिद महमूद भाई बताएंगे वो किधर कांटेक्ट करते हैं, वो फहीम भाई से राब्ता करते हैं। फहीम भाई से आपने कोई बात कर ली, समझे आपने BFT से डायरेक्ट कर ली, वो इतने हमारे रिस्पेक्टेबल है, ठीक है ना। तो उनकी तरफ कुछ मेनली ये है कि हम चाहते हैं कि भाई ये जल्दी से जल्दी हो जाए। खान के देखो, उन्होंने कभी अपने सिस्टर्स को या अपने बेटों को कभी पॉलिटिक्स में नहीं लाने की कोशिश की, मगर वो मजबूरी के तौर आए हैं, ठीक है ना। जब वो आए उन्होंने केस फाइल करना था। तो ये कहने का मतलब ये कि अगर मैं एज ए BFT या आबिद हुसैन या खालिद महमूद या अबू हमदान, अगर हम वो काम कर सकते हैं जो उनके बेटों को नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो उनके बाप है, मेक अ डिफरेंस, मगर थोड़ी बहुत तो हम भी कोई चीज़ें हिलाएं ना, कि भाई कोई चीज़ें हिले तो लोगों को पता चले। ईवान हिलाए, दीवारें हिलाए, TV चैनल हिलाएं, अखबार हिलाएं, कुछ ना कुछ तो हम करें ना। मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, इसीलिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि भाई आप सजेशन दो, क्या किया जाए कि खान को पहले निकाला जाए। ये मेरा 4 हफ्ते पहले, 8 हफ्ते पहले भी यही क्वेश्चन था कि लेट्स टेक, खान को पहले कैसे निकालना है। ये जितने हमारे मसले हैं ना, फंड रेजिंग के या वकीलों के, ये सारे एक दिन में हल हो जाएंगे अगर खान जिस दिन बाहर निकला। मैं आपको बता रहा हूँ, ये फंडिंग ऐसे ऐसे होगी सेकंड्स में। खान ने सिर्फ बोलना है, BFT को भी छोड़ो, खान ने बोलना है भाई दिस इज द पोर्टल, और आपने देखना वो पोर्टल जो है ना वो क्रैश हो जाएगा। मेन चीज है कि भाई खान पे हम फोकस करें कि वो कैसे निकाला जाएगा। हम इतने कंफर्टेबल हो गए, उसने आधा साल अंदर गुजार लिया, तकरीबन आधा साल यार बंदे ने, फॉर रॉन्ग रीजन। 100 से ज्यादा उसके दिन अंदर गुजर गए हैं। 365 डेज का ईयर होता है, तो हम सारी चीजें करें, बहुत अच्छी बात है। मेन फोकस होना चाहिए, गेट द मेन मैन आउट। अगर वो नहीं आ सकता, उसकी कोई कहानियां करे। फहीम भाई को पता है कि ये कहानी कितनी सीरियस चली गई थी, जब तक खान के बेटे इन्वॉल्व नहीं हुए थे या मीडिया पे बात नहीं आई थी, ये कहानी बहुत सीरियस चली गई थी, ठीक है ना। तो ये हमारे कंपनी वाले कुछ भी कर सकते हैं, इनदर बट्टू बना सकते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन इसलिए होती है। और कंपनी वाले जो है, उनके लिए मैं बुरी बातें नहीं कहता, आप सबको पता है, मगर मेरा स्टांस वही जो उसी भाई का है, जो आप लोगों का है। हमारी वेबसाइट पे आज पेमेंट नहीं हो रही थी, हम पैसे डाली जाने, वो पैसे नहीं एक्सेप्ट करके अटैक किया हुआ था। उनके पास टेक्नोलॉजी है, पूरी स्टेट के अगेंस्ट तो हम अकेले नहीं लड़ सकते ना, बहुत बड़ी स्टेट है, उनके पास पूरे डिपार्टमेंट है IT के। तो इसलिए थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होती है कि सियासी बातें बहुत अच्छी हैं, आप करो, मुझे सियासी अलिफ बे भी नहीं आती, ठीक है ना। मगर जो मेरे जहन में कोई आइडिया आता है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसको शेयर करें। गलत हो मुझे बोलो, BFT यू रॉन्ग, कोई मसला नहीं है, मगर आप लोग भी कोई आइडिया लेकर आओ। ऐसा ना हो कि भाई हम वही एक कहानी को चला रहे हैं जो 75 ईयर से चल रही है। तो सॉरी, मेरी बात फिर थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो कहना ये है कि भाई हमें किसी ने 4 हफ्ते पहले प्रॉमिस किया था कि BFT तो मुझे डॉक्यूमेंट ला के दे, प्रोवाइडिंग इज ऑथेंटिक। आई थिंक यहाँ पर हमारे पास इमरान भाई आए थे, PTI के प्रेसिडेंट थे, नासिर मीर साहब आए थे लाइव। उनको मैंने बोला भाई ये मुझे एक चीज़ चाहिए, उन्होंने कहा कोई टेंशन नहीं है, आप हमारे PTI को बोलो और हम इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक हो गया ना। तो अगर कोई प्रोवाइड करेगा, शायद इसका कोई रिजल्ट ना निकले, वो उठा के शायद रद्दी की टोकरी में डाल दें, बट हमारा क्या जाएगा, 1 दिन के या 2 दिन का काम हमारा होगा, हमारा 1 दिन ज़ाया होगा, 2 दिन ज़ाया होंगे, 20 घंटे 40 घंटे ज़ाया हो जाएंगे, 10-20 पाउंड फोटो कॉपी में ज़ाया हो जाएंगे, या PDF फॉर्म में हमें दे दें वो डॉक्यूमेंट्स, शायद इसका कोई नतीजा निकले। मगर एटलीस्ट हम कोई कोशिश तो करें ना, समथिंग डिफरेंट। मैं हमेशा कोशिश सोचता हूँ कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जो नॉर्मल सोच हमारी होती है ना, उससे आउट ऑफ द बॉक्स ये थिंकिंग है कि कुछ भी हो। आप लोग के पास भी मिलियन आइडिया होंगे, आप डरो नहीं, बोल दो। शायद आपको लगे वो बहुत सिली आइडिया है, बट डजंट मैटर, से इट, ठीक है ना। आपके दिल में ना रहे, शायद मैं ये कह देता, शायद मैं वो ऐसे कह देता, कह दो हम सारे एक फैमिली बैठे हैं, ये मेल और फीमेल हम सब यहाँ पर सेम फैमिली हैं। तो सॉरी, बातें मेरी थोड़ी साइड ट्रैक हो गई है, तो बैक टू यू। अच्छा BFT भाई, हमारे अगर किसी को मेरी बात बुरी लगती है, मेहमान आ रहे हैं हमारे पास, नीचे रिक्वेस्टें आ रही हैं, तो आप मेरे ख्याल में कुछ टॉपिक रखें। तो नदीम टॉपिक रखते हैं, अबू हमदान भाई और खालिद महमूद, जरा वो अपना
अब बात कर लें इनकी एक फोन अच्छा कन्वर्सेशन अच्छा थी और मेरी बात बाकी फिर सुनो हम आगे लेकर चलते हैं। मेरी बात सुनो, मूसा भाई ने जो टारगेट दिया था ना एक सवाल, तो मेरा दिल है आप अगर उसी को लेके चले, या मूसा भाई खुद ही कर लें तो उस पे ले लें आंसर। मूसा भाई जी आप हाँ, क्वेश्चन रिपीट करें प्लीज, बिग जी जी रिस्पेक्ट। जी हाँ BFT भाई, मैं भी ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त ये पीक टाइम में काफ़ी बंदे बैठे हुए हैं, इस मौजूद में बात होनी चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम, जैसे कि आप सब पाकिस्तानी देख रहे हैं कि कंपनी जो हमारे साथ कर रही है, इंक्लूडिंग ओवरसीज और जो पाकिस्तान के अंदर लोग बैठे हुए हैं उनके साथ, ये इनका टारगेट क्या है, ये अचीव क्या करना चाहते हैं और इनके दिमाग में क्या प्लान चल रहा है जिसके मुताबिक ये चल के तो पाकिस्तान को इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं कि जो जिसका इन्हें, मैं कहता हूँ कि सदियां लग जाएंगी रिकवर करने के लिए। ये मेरा क्वेश्चन है। सर मैं जवाब दूं? जी जी अबू अब्दान भाई, अब आप शुरू करें। सर देखें, जी जी सर, ये चाहते ये है, सबसे पहला आप इज़राइल को एक्सेप्ट करो, और सेकेंडली अमेरिका के ऊपर पावर तस्लीम करो, उसके आगे जो है घुटने टेक दो और उसके इशारों पर चलो। ये दो चीज़ें हैं। अगर तो इमरान खान भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इन दो चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, everything will be back to normal. That's the answer. Over to you. जी हमारे साथ नए गेस्ट आए हैं, कलीम इकबाल साहब, वेलकम। आप अपना तारुफ कराएं और अगर आपको क्वेश्चन आपने सुना है तो इस पे जरा कोई बात करेंगे। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, सब भाई कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अच्छा, मैं ना आंसर तो नहीं है मेरे पास, क्वेश्चन है एक, मैं वही क्वेश्चन ही करना चाह रहा था एक, तो इसलिए आया था मैं। आज ही मतलब मेरी बात हुई थी मेरे बड़े भाई से, तो वही मतलब मुझे कह रहे थे कि ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, ये भी पीपल्स पार्टी से आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और दूसरा गौहर साहब हैं वो भी पीपल्स पार्टी से आए हैं, और एतजाज़ुल हसन साहब वो भी पीपल्स पार्टी से आए हैं। तो वो मुझे कह रहे थे कि अगर पीपल्स पार्टी के सब मेंबर ही इमरान खान की तरफ आ रहे हैं, वही मतलब उनका ज़्यादा रुझान है ना इमरान खान के साथ, तो क्या कल को ये इमरान खान के साथ चलेंगे सिंसियरली या नहीं चलेंगे? ये मेरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इंशाल्लाह एक मिनट BFT मैं का मैं अगर जवाब छोटा सा दूं इनके बारे में। लेट्स कंक्लूड द फर्स्ट क्वेश्चन, देन वी कम टू द क्वेश्चन को हमने सुन लिया, इसको फिनिश करते हैं। पहले मूसा भाई का क्वेश्चन खत्म करते हैं, देन वी कम बैक टू, लेट्स कीप द डेकोरम। तो जी नदीम भाई आपके पास आती हैं मूसा भाई का क्वेश्चन। अच्छा, नदीम भाई शायद बिजी हैं, तो यही क्वेश्चन लेके जाते हैं फहीम भाई आपके पास। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, पहली बात तो ये है कि मुख्तसर जवाब चाहिए या डिटेल में चाहिए, मुझे बता दें तब मैं उसके हिसाब से चलूँगा। आपके पास से आप बॉस हो, जैसे आप कहते हैं, हम तो फॉलोअर्स हैं आपके। बिस्मिल्लाह। मुख्तसर जवाब ये है कि ख़ान साहब के साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि ख़ान साहब की जो आइडियोलॉजी वो कामयाब हो रही है, उसमें कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो मौका परस्त हों, लेकिन वो हमारी आइडियोलॉजी पे रहे हैं। तो आप सब लोगों को पता है, नाम सिर्फ एक ही बंदे का है, इमरान खान, जिसके साथ मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है दुनिया में जो उसको कोई बंदा हाईजैक कर सके। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। ये है इसका शॉर्ट क्वेश्चन। अगर इसकी डिटेल में जाना होगा तो मैं बात कर लूँगा, ठीक है? नहीं, वो मूसा भाई का जो क्वेश्चन था वो बोल। अच्छा जी, मूसा भाई आप भी क्वेश्चन कर लें, मुझे जवाब देना है तो मैं दे दूंगा, नहीं तो बाकी लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ले लिए। नदीम भाई से शुरू करें, कलीम भाई का भी, क्योंकि अगर इनके किसी भाई ने कोई बात किया है तो कोई ना कोई तो उनके जहन में बात होगी, तो बल्कि दोनों क्वेश्चन पे इनका रिबटल भी ले लें और बाकी लोग भी पॉइंट ऑफ व्यू दे दें। क्या ख्याल है? वो करेंगे इंशाल्लाह। मूसा भाई क्वेश्चन आपने सुना? मूसा भाई आप क्वेश्चन रिपीट कर दें फहीम भाई के लिए। जी फाइव भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कंपनी पाकिस्तान के साथ कर रही है इस वक्त, इसका अंजाम क्या होगा और उनके ज़हन के अंदर क्या चल रहा है जो इतनी वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
اور اتنا بڑا نقصان ہوگا جو دہائیاں لگ جائیں گی پاکستان کو دوبارہ اس کو ریکور کرتے ہوئے. تو ان کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ میرے حساب سے سب پاکستانی کو پوچھنا چاہیے، کرنا چاہیے، اور اس کا حل نکالنا چاہیے کہ ایسے کیوں کر رہے ہیں، پھر ان کا مقابلہ کیا جائے گا. اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ یہ کویسچن پچھلے 3 دن سے میرے سے بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں، کیونکہ آپ بڑے دنوں کے بعد آئے ہیں تو شاید آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگ اس پہ سوال ہی کریں. چلیں میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. سر، ہم جس بندے کے پاس بھی بیٹھتے ہیں تو سب سے زیادہ ہماری یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ ہماری چین آف کمانڈ کرنا کیا چاہ رہی ہے. کیا یہ اتنے بیوقوف ہو گئے ہیں، کیا یہ اتنے گدھے ہو گئے ہیں کہ یہ پاکستان کو توڑنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ تو مجھے اس کے 3-4 جواب ملے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ اور چیزیں بھی اٹیچ ہوتی ہیں. میں 3-4 جواب یہ کہ ہماری چین آف کمانڈ کمپنی نے سب کچھ اپنے اولادوں کی خاطر بیچ کھایا ہے. وہ امریکہ کے پٹھو ان کے دلال بنے ہوئے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں پاکستان میں جس کو مرضی پھینٹی لگا لو، جس کو مرضی کر لو، ملک ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے. مجھے تو کئی دفعہ ایسے ہی لگتا ہے. دے آر کراسنگ ایوری لمٹ. اچھا، یہ میری سوچ ہے. جب بھی میں کسی بھی بندے سے، بلکہ آج میں گیا ہوا تھا کسی دوست کو ملنے، جیسے خالد محمود ملتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے رابطے کسی نہ کسی سے، جیسے آپ کے بھی ہوں گے، کئیوں کے ہوتے ہیں. تو انہوں نے جو مجھے آج بات بتائی ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو میرے پاس بات آئے، اور یہ بھی فوجی رابطہ ہے. میرا ایک دوست ہے، اس کا ہم زلف جو ان سا ہے، وہ بڑی ہائی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا، میں نام اس کا نہیں لوں گا. تو میرا وہ بہت نزدیکی دوست ہے، یعنی کہ اس کی سالی کا وہ خامند ہے پاکستان میں، جو سمجھ لیں GHQ میں بیٹھتا ہے. سو اس سے زیادہ اب آپ کو کیا کہوں میں، ٹھیک ہے، اوکے. اس نے آج ہماری ڈیٹیل میں بات ہو رہی تھی تو میں اسے کہہ رہا تھا کہ یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کوئی ہماری فوج کے اندر کبھی کوئی اسٹریٹجک سیل بھی رہا ہے، کوئی آپ لوگوں کی سینس بھی پرویل ہوتی ہے، یا کیا بیوقوفوں کی طرح یہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس نے کہا یہی سوال، کیونکہ وہ بھی خاصا ان چیزوں کو سمجھتا ہے، میری دوستی یاری اسی وجہ سے اس کے ساتھ زیادہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو کراس چیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے 3-4 سوال اس نے اپنے ہمزول سے کیے، کیونکہ وہ اس کا سالی کا خامند ہے تو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے اوبیسلی، شاید نارمل وہ بات نہ کرے. وہ یہ کہتا ہے کہ فوج کے اندر 14 ایسے افسر ہیں جو ایک طرح سے پوری چین آف کمانڈ کو کنٹرول کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک تو انہوں نے جو مثال کے طور پہ کمانڈ ہے نا، جنرل ہے، اس کے نیچے جو بھی پوسٹیں ہیں، مجھے اس کی ڈیٹیل نہیں پتہ، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی جگہ ہوتی ہیں جو سمجھ لیں فوج میں آرڈر. یہ تو تیمور بھائی بیٹھے ہوتے تو وہ زیادہ بیٹر بتاتے، یا اوسی بھائی اتر گئے وہ زیادہ بیٹر بتاتے. یہ آج کی بات کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ تھوڑا سا آپ کو سمجھ آ جائے گی. جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ بالکل اس سے ریلیٹڈ ہے. تو اس نے کہا وہ 14 اگر ایسے بندے لگا دیے جائیں جو صرف ڈائریکشن ہی لیں، تو وہ اوبیسلی چیف آف آرمی سٹاف کو انکار نہیں کر سکتے، چاہے ان کی مرضی ہو یا نہ ہو. میں اس میں ایک بات اور آپ کو بتاتا ہوں. میرا اپنا کزن ہے، وہ ایئر فورس میں رہا، ابھی تو وہ ریٹائر ہو گیا ہے. تو وہ یہ کہتا تھا کہ پہلے 6 مہینے جب وہ ٹریننگ میں تھا تو اس کو، آپ پرانی بات کر رہا ہوں تو وہ بھی میرے سے، وہ اگر 3-4 سال بڑا ہے تو میری 62 ہو گئی ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جب شروع میں فوج میں گیا تو وہ کہتا ہے ہماری ٹریننگ اوبیسلی بڑی ٹف ہوتی تھی. تو اس زمانے میں خط جاتے ہوتے تھے. تو اس کی ماں، بیٹا گیا ہے، پہلی دفعہ ماں نے بیٹا بھیجا آؤٹ آف سٹی، پنڈی کے رہنے والے. ٹھیک ہے، تو وہ جناب
گیا تو وہ بتاتا ہے مجھے، اس کا نام لطیف ہے، ایئر فورس سے ریٹائر ہوا ابھی، ٹھیک ہے. تو وہ مجھے کہتا تھا کہ پہلے 6 مہینے میری انہوں نے منج نکالی ہوئی تھی. اگر خط جاتا تھا تو سے فار ایگزامپل فوج میں ان دنوں میں پوسٹ آتی تھی، خط آتا تھا، تو خط کہتے ہیں جب آتا تھا تو میرا جو اس کا جو ٹرینر تھا وہ کھڑا ہو جاتا تھا، اسے کہتا تھا خط پڑھنا نہیں، تم نے کھانا ہے. کہتا ہے پہلے 6 مہینے وہ میری ماں کے خط مجھے کھلاتے رہے، ٹھیک ہے، کہ ان کی ٹریننگ یہ انہوں نے ڈرل کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا آرڈر نہیں آپ ریفیوز کر سکتے. اب وہ بھی ویسا ہی ہے، اپنی بیوی کو اسی طرح آرڈر لگائے گا، اس کے بچوں کو اسی طرح آرڈر لگائے گا، جو بات اس نے کہہ دی وہ ہونی ہے، ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی مجھے اس کی بیوی اور بچوں پر، بچے بھی اس کے ماشاءاللہ، بیوی میری کزن ہے، تو مجھے ان پر کبھی کبھی ترس آتا ہے کہ یہ انہوں نے کس، مطلب اس کی جس طرح وہ ہوتا ہے نا، یہ ایک زوم ہے کہ جی میں کسی بڑے پوسٹ میں تھا تو یہ تھا اور وہ تھا، ٹھیک. میں جو بات کہہ رہا ہوں میں اس کو ابھی ریلیٹ کرتا ہوں آج سے. تو ان کی ٹریننگ ہوتی ہے جس میں انہوں نے بائی ڈیزائن یہ کیا ہے کہ اوپر سے آرڈر چاہے آپ مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں آپ کو ماننا پڑے گا، ان کی ٹریننگ کا حصہ. اور پچھلے اس ٹینیور میں مشرف کے دور میں اس کے اور یہ کیا نام ہے باجوہ کے دور میں 6 سال اس نے لگائے ہیں. تو انہوں نے جو چیف آف آرمی سٹاف ہے اس کو بہت زیادہ اتھارٹی دے دی ہے. تو یہ وہ مجھے بتاتا ہے کہ جب چیف آف آرمی سٹاف لگتا ہے تو ایک منگلا کور، ایک پنڈی والی کور، ٹھیک، ایک میرے خیال میں سیالکوٹ والی کور، اور ایک کے پی کے کی کور، ٹھیک ہے. ان 4 کوروں پہ جو کے پی کے کی کور تھی، آپ کو پتہ نا وہ اس کے پاس تھی جس کے اوپر بڑا یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ عمران خان کے نزدیک تھا، ٹھیک ہے. یہ 4 کور ہمیشہ چیف آف آرمی سٹاف ان بندوں کو رکھتا ہے جو صرف اس کی بات سنیں، کیونکہ یہ 4 کور ہیں جو ان کی کوئی بھی ان میں سے بٹر جائے تو چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف کو ہو سکتا ہے یا اس کے ساتھ ڈنڈا ڈولی ہو سکتا ہے. تو جب بھی کوئی چیف آف آرمی سٹاف آتا ہے پہلے ان 4 کوروں پہ وہ بندے لگاتا ہے جو اس کے 100% کانفیڈنس میں ہیں. یہ بائی ڈیزائن ہے کہ جو بھی چیف آف آرمی سٹاف آئے گا اس نے کوشش کرنی ہے کہ وہ ان لوگوں کو لگائے جو اس کے خود بھروسے کے ہیں یا اس کے بیچ میٹ ہیں یا کیا ہے، ٹھیک ہے. وہاں پہ بھی فوج میں رائٹ مین فار رائٹ جاب نہیں رہا. جب سے چیف آف آرمی سٹاف کو یہ اتھارٹی مل گئی ہے اور اس میں باجوہ نے بہت گندا رول پلے کیا ہے، تو اس نے بہت سارے آفیسرز ایسے لگائے ہیں جو بالکل بھی ڈیزرو نہیں کرتے تھے، لیکن وہ باس کے صاحب نظر تھے تو ساری چیزیں بھی ان کے تھرو ہونی تھی. تو اس نے جو مجھے بتایا کہ ابھی جب لاسٹ ٹائم باجوہ جب ریٹائر ہو رہا تھا، جب آصف منیر آ رہا تھا، تو جو ان کی کور کی میٹنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ لٹرلی لوگ یس سر کر کے بات کرتے ہیں جو ان کا بڑا باس ہوتا ہے. تو ادھر اس کے اوپر لوگ اٹیک کر رہے تھے کہ یہ تم نے کیا کیا، یہ تم نے کیا کیا. اچھا، ان میں سے جو زیادہ اٹیک کر رہے تھے اس کو اٹھا کے ان کوروں میں باجوہ نے نہیں لگایا بیفور اس کو آصف منیر کو، کیونکہ یہ اس کا چمچہ تھا، یہ اوبیسلی باہر کمٹمنٹ کر کے آیا تھا، یہ سارا کچھ کر کے آیا تھا، ٹھیک ہے. اور یہ کمٹمنٹ میں آپ کو 2 چیزیں اور بتا دیتا ہوں، بات میری لمبی ہو جائے گی لیکن بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. انہوں نے کہا تھا کہ زرداری صاحب کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا وزیر اعظم بنے، اور میاں صاحب کی خواہش تھی کہ میں بنوں یا سمجھ لیں میاں صاحب کی فیملی بنے. اگر وہ نہیں بنے تو ان کی بیٹی کو بننا ہے، ٹھیک ہے.
جب یہ ساری ٹسل چل رہی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو جو اپنے میاں نواز شریف صاحب ہیں یہ تو ریئل فیکٹ ہے کہ آصف منیر ڈیٹی ہیری وہ جو ان کا ڈیلر ہے جو محسن بیگ اور ایک اور بندہ تھا کوئی پولیٹیکل بندہ جو یہاں پہ آ کے میاں صاحب کو ملے ٹھیک ہے جبکہ آصف زرداری کے سیدھے رابطے تھے امریکن کے ساتھ اور میاں صاحب نے جا کے سیدھا یہودیوں کو جپھی ڈالی اور ادھر بیٹھ کے یہ ڈیل ہوئی کہ میاں صاحب کو فیئر پلئنگ فیلڈ دی جائے گی اور یہ دیا جائے گا. تو یہ ڈیل ہو کے میاں صاحب پہنچے پاکستان وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے. لیکن ہوا کیا کہ ایک تو ریالٹی میں پنجاب کے لوگ اکثر دوست کہتے ہیں نا میں اس لیے نہیں زیادہ بات کرتا کہ لوگ دوسری طرف سے ریالٹی میں پنجاب کے لوگوں نے جس برے طریقے سے جو میاں صاحب لانچ ہونے جا رہے تھے ایکسپوز کیا تو ڈیموگرافی چینج ہونی شروع ہوگی. سو اوپر سے آپ کو پتہ ہے کہ کہا جاتا تھا کہ اگر اسرائیل کو کسی سے ڈر ہے تو وہ صرف اور صرف آپ ظفر بھائی آگے اتر گئے اچھا وہ صرف اور صرف ڈرتے ہیں پاکستان کے پاس جو نیوکلر کیپیبلٹی ہے. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ باجوہ جانے کے بعد جو ہمارے وار ہیڈ تھے جن کی ریچ بڑی تھی اس کو کم کروا کے گیا ہے. اور یہ میاں صاحب اس ڈیل پہ آئے ہیں کہ ان کے پیچھے جوئش لابی ہے ٹھیک ہے. اچھا اب جوئش لابی کو بھی تھوڑے سے چھتر پڑے ہیں فلسطین کی چیزیں آپ کے سامنے اگر آپ کو دوسرے اینگل سے دیکھیں تو اب سننے میں آیا ہے جو میں آج کی بات کر رہا ہوں کہ سننے میں آیا ہے کہ ایک میٹنگ ہوئی ہے بلاول کی اور کیا نام لیتے ہیں زرداری صاحب کی ایک موو ہے کہ اب شاید امریکن لابی بلاول کی طرف آ جائے. ابھی ان کی ذہن میں ہے کہ میاں صاحب تو کامیاب نہیں ہو رہے کوشش کریں گے جو انہوں نے پرامس کیا ہوا ہے. اگر یہ کوشش پوری نہیں ہوگی تو چاہے وہ مارشل لا لگائیں یا چاہے وہ جو بھی کریں وہ آپ کے سامنے وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے. ان کی لابی فیل ہو رہی ہے تو ڈاؤن دا لائن ان کے دماغ میں بلاول از دی پرسن. اچھا اب جو کلیم بھائی نے بات کی ہے کلیم اقبال بھائی نے یا ان کے بڑے بھائی نے ان کو کہا ہے تو اگر اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کے وہ لوگ جو ان سے ہیں اس طرف آنے کی کوشش کر رہے ہیں تو تھیوری تو ایسے ہی لگتی ہے کہ کہیں نہ کہیں جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہ اگر پی ٹی آئی میں شامل ہوں تو شاید کانسپریسی ایسی ہو. اب یہ اگر اس اینگل سے دیکھیں یہ میں نے آپ کو ساری بتا دی. اب آگی میرا اپنا پوائنٹ آف ویو. ایک مجھے پتہ ہے بی ایف ٹی بھائی کہتے ہیں کہ پالیٹکس ان کی ڈومین نہیں ہے وہ سیدھے ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں لیکن پالیٹکس کہیں نہ کہیں اپنا ایک گندا رول پلے کر رہی ہوتی ہے یا اچھا رول پلے کر رہی ہوتی ہے اس کی طرف ہی میں آ جاتا ہوں. تو ریالٹی یہ ہے کہ ان کے پاس جو بندے آ رہے ہیں جیسے فار ایگزامپل اعتزاز احسن کچھ بھی ہو جائے اعتزاز احسن ایک بہت ہی اپ رائٹ وکیل ہے. اس نے اپنی جو ان سی کریڈیبلٹی ہے کبھی جو ان سی ہے کمپرومائز نہیں کی. سو آپ اگر کہیں کہ وہ ہمیں صرف اعتزاز احسن کی ایک ہی بات مجھے کبھی پسند نہیں ہے کہ جب وہ بلاول کے نیچے اور زرداری صاحب کو بہت بڑا لیڈر کہتا ہے اس کی وجہ سے آئی واز ہیٹنگ ہز گٹس. لیکن جب بھی موقع آیا ہے اس نے بات کی ہے پیپلز پارٹی کے بیٹھ کے اندر بات کی ہے تو اس کی ہمیشہ سے ایک ٹلٹ رہی ہے. ابھی کھوسا اگر پچھلے دنوں آیا تھا یہاں یو کے میں
تو بہت سارے لوگ تو تصویروں کے چکر میں پڑے ہوئے تھے. تو جب میرے ساتھ بیٹھا تو میں نے کھوسا سے یہ سوال کیا تھا, میں یہ پچھلے دنوں کی بات کر رہا ہوں. تو میں نے کہا کھوسا صاحب لگتا تو ایسے ہی ہے کہ پارٹی آپ کی طرف 5 قدم بڑھا رہی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ بھی کوئی 3-4 قدم اس طرف کریں گے یا صرف انڈیسائسو ہی رہیں گے؟ تو کھوسا نے مجھے سیدھا جواب نہیں دیا, اس نے بات کو گھمانا شروع کر دیا کہ بالکل سوال میں نے کیا کیا تھا اس نے بالکل گول کر گیا. اس وقت تک پھر کھوسا کا ایک دوست ہے جو میں اسے جانتا ہوں, تو میں نے کہا جی, کیونکہ سیاسی بندوں کی سیاسی ڈسکشن ہوتی ہے, میں نے کہا کھوسا یہ میرا ایک طرف دوسری طرف فون آ رہا ہے, مجھے وہ فون لینے دیجیے, اتنی دیر میں آپ بات کریں, تو آپ مجھے 1 سیکنڈ فون لینے دیں. جی جی ٹھیک ہو گیا. کیا کہتے ہیں ابو حمدان بھائی, آپ کے پاس اگر موسیٰ بھائی کا کوشچن کا آنسر ہو پھر خالد محمود بھائی کے پاس آئیں گے. جی بسم اللہ. جی میں نے دے دیا تھا موسیٰ بھائی کے کوشچن کے جواب. جی ڈائریکٹ ٹو خالد محمود بھائی. جی موسیٰ بھائی السلام علیکم. کلیم بھائی آپ کو بھی السلام علیکم. اچھا, زبردست کویسچن ہے موسیٰ بھائی. دراصل اسٹیبلشمنٹ جو کردار ادا کر رہی ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, پاکستان کے 23 کروڑ عوام کو بھی اب پتہ چل چکا ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے. دراصل وہ اپنی وفاداریاں نبھا رہی ہے یہودیوں کے ساتھ, ان کے ساتھ جن کے پے رول کے اوپر وہ کام کر رہی ہے. سمپل اینڈ شارٹ آنسر اس کا اگر میں دوں تو عمران خان کی غلطیاں یہ ہیں کہ عمران خان نے امت مسلمہ کو یکجا کرنے کی کوشش کی. عمران خان نے دوبارہ سے جس طرح پہلے ایک سلطنت عثمانیہ کا قیام عمل میں آیا تھا جو کہ ایک کائی قبیلے کی وجہ سے, اور آج تک ہم دیکھتے آئے ہیں, اور ترول ڈرامہ آپ نے بھی دیکھ لیا ہوگا, لیکن وہ جو ایک جس طرح اگر میں مختصر کہوں تو امت مسلمہ کا دفاع, امت مسلمہ کو یکجا کرنے کی کوشش, برابری کی سطح پر تعلقات, اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا, اور فلسطین کے حقوق کے لیے آواز اٹھانا, افغانستان کے لوگوں کے ساتھ وفا کرنا, ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھانا, ڈرون اٹیکس کی اجازت نہ دینا, افغانیوں کے خون کے ساتھ وفا کرنا, پھر اس کے بعد اڈے نہ دینا, اس کے اڈے دینے کے سوال کے اوپر للکار کر کہنا کہ ایبسلیوٹلی نوٹ. تو یہی وہ وجوہات تھیں جن وجوہات پر عمران خان کی حکومت کو برطرف بھی کیا گیا, اور آج یہ عمران خان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. وجہ صرف اور صرف یہی ہے, ان کے مطابق یہ چاہتے ہیں کہ ملک جائے بہاڑ میں, ٹوٹتا ہے ملک ٹوٹ جائے, جو مرضی یہ ہوتا ہے ہو جائے, چاہے بلوچستان علیحدہ ہوتا ہے, خیبر پختونخوا علیحدہ ہوتا ہے. ان کو ملک کی نہ پرواہ تھی نہ پرواہ ہے. اگر ملک کی پرواہ ہوتی تو یہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ٹیررسٹ اٹیک پاکستان میں ہوتے ہیں, یہ دہشت گردی کے واقعات رونما ہوتے ہیں, یہ آج تک نہ ہوتے. تو ان کو نہ ملک کی پرواہ ہے, نہ ملک کی عوام کی پرواہ ہے. ان کو پرواہ ہے تو اپنے جیبوں کی پرواہ ہے, اپنے بینک بیلنس کی پرواہ ہے. انہوں نے کون سا پاکستان میں رہنا ہے. یہ یہودیوں کے پے رول کے اوپر کام کرنے والے وہ غنڈے ہیں جو کہ ہم نے وردیوں میں ملبوس کر کے اپنے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں. اور میں جب بھی کہتا ہوں 8 فروری کو میں جب بھی کہتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اقتدار کی جنگ نہیں ہے, یہ سیاسی جنگ نہیں ہے, یہ آپ کے حقوق کی جنگ ہے. یہ کوئی الیکشن نہیں, یہ سیاسی میدان نہیں, یہ آپ کے حقوق کی جنگ ہے جو 76 سال سے سلب ہوئے ہیں. تو اب یہ جنگ ہارنے والے ہیں, اور یہ ہار نہیں مان رہے. ہار چکے ہیں لیکن یہ ہار نہیں مان رہے. چاہے جس طرح میں نے کہا ہے کہ پہلے کہا کہ ملک ٹوٹتا ہے, ملک ٹوٹ جائے, ملک 2 لخت ہوتا ہے, 3 لخت ہوتا ہے, جو مرضی ہو جائے, عوام مرتی ہے, مریں, یہ اور ماریں گے, یہ عزتیں لوٹیں گے, یہ عصمتیں لوٹیں گے. ان کو کسی کی پرواہ نہیں. ان کو اپنے آپ سے پیار ہے, ان کو اپنے خاندانوں سے پیار ہے. ان کو جو ہمارے اوپر یہ حکمراں بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, بادشاہت انہوں نے قائم کی ہوئی ہے, صرف اور صرف یہ ہمیں یرغمال بنائے ہوئے ہیں, ہمیں اپنا غلام بنائے ہوئے ہیں. تو غلاموں کو آزاد یہ کرنا ہی نہیں چاہتے. صرف اور صرف یہی جنگ ہے اور کچھ بھی نہیں. جی اوور ٹو یو. جی فہیم بھائی آپ واپس آ گئے ہیں یا ابھی کال پہ ہیں؟ اگر آپ آگے ہیں تو آپ کنٹینیو کریں, ادروائز عابد بھائی آپ کے پاس آتے ہیں.
मूसा भाई का क्वेश्चन। आबिद भाई, नदीम भाई आप इसमें कुछ बोलना चाहेंगे? नदीम भाई, अच्छा चलें आप कलीम इकबाल के क्वेश्चन पे आते हैं। कलीम भाई आप नहीं नहीं, BFT भाई मैं थोड़ा कंक्लूड करना चाहता हूँ अपने जी, क्वेश्चन को। आप समराइज करें जी, ओवर टू यू। जी, मैंने आप 3-4 भाइयों के इसके बारे में मैंने सुना है, तो मुझे खालिद महमूद साहब की जो है ना वो बातें काफ़ी करीब लगी हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे रीज़न क्या है, ये क्यों कर रहे हैं और आगे क्या होगा। आप थोड़ा हिस्ट्री में चले जाएं, तो जब सदर ज़िया ने भुट्टो का तख्ता उल्टा था, तो जो एक नफरत इस कंपनी के बारे में शुरू हुई थी, उसको बढ़ाने में 10 साल का टाइम लगा था, जो मार्शल लॉ पाकिस्तान के अंदर सदर ज़िया का लगा। उस दिन से ही इनकी जो ताकत है, जो इनका इस मुल्क के ऊपर जबराना कब्जा है, वो ख़त्म होना शुरू हुआ। तो कंपनी ने उसके बाद प्लान बनाया सदर ज़िया के बाद कि हम जमहूरियत की साइड पे जाते हैं, और इन्होंने अपने पसंदीदा जो लेपालिक बच्चा है नवाज शरीफ, इसको मौका दिया, फिर बेनज़ीर को मौका दिया, फिर जरदारी को मौका दिया। इनका मौका देने का मकसद ये था कि हमारी ताकत किसी तरीके से बच जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये बात खान तक पहुंची और खान ने हमारे पाकिस्तानियों की जब आंखें खोली हैं, नफरत तो इनके बारे में पहले ही थी। पहले पीपल्स पार्टी से नफरत करती थी, नून लीग इनसे नफरत करती थी, लेकिन उनकी नफरत जो है वो बाद में उनकी हमदर्दियां इनके समेट के तो अपने साथ मिला लिया उनको, जो कि उन पाकिस्तान के साथ जुल्म किए इन दोनों पार्टियों ने। लेकिन खान के आने के बाद जब पाकिस्तानियों की आंखें खुली हैं और पूरे पाकिस्तान ने देखा है कि ये किस किस्म का माफिया पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त मसल्लत हो चुका है, जिसने पिछले 75-76 साल से इस पाकिस्तान को खोखला करके रख दिया है। अभी इन्हें लग रहा है कि हमारी ताकत जा रही है। और जब आपके सामने एक मिसाल है कि जब एक सांप मरने वाला होता है, तो वो जाते जाते भी कोशिश करता है मैं किसी को डंग मार के तो अपना जहर निकालूं। तो ये सारी कोशिश ये लोग ये कर रहे हैं सिर्फ अपनी ताकत बचाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी पाकिस्तान के अंदर जो कौम बैठी हुई है, वो इस वक्त बिल्कुल सोए हुए लोग हैं। वो बिल्कुल मुर्दा कौम हो चुकी है, जो अपने हकूक के लिए बाहर नहीं निकल रही। ये जो बल्ले का निशान आपसे वापस लिया जा रहा है ना, इसके पीछे ये साजिश ये है कि इन इलेक्शंस को मुलतवी कराया जाए किसी तरीके से। आप मेरी बात नोट कर लें, पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होगा। ये बल्ले का निशान के ऊपर ही यहाँ पे जाएगा, सारा तमाशा होगा, और फिर ये इलेक्शन कमीशन जाके खुद कह देगा कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कराए जाए, लिहाजा में 6 महीने का टाइम दिया जाए। ये सिर्फ बेशरम लोग, बेशरम जर्नल जो हैं पाकिस्तान के, ये अपनी ताकत बचाने के लिए ये पाकिस्तान के अवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं, और अवाम इनका जुल्म सह रही है। अगर आप यकीन माने कि किसी और खुददार कौम के साथ इतनी ज्यादती की होती, तो वो कौम बाहर निकल के इनको ऐसा सबक सिखाते कि इनके आने वाली नस्लें याद रखती। कजाफी अपने वक़्त का सबसे बड़ा डिक्टेटर था, लेकिन जब वही वाम उसके खिलाफ हुई तो उसकी आपने हालत देखी क्या हुआ था। ये हमारे पास दुनिया की बहुत ज़्यादा मिसालें हैं जिनको आप देखें कि जहाँ के बादशाह और वाम बाहर निकल के जिन्होंने अपने राइट्स लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जो वाम के साथ हुआ वो भी आप लोगों के साथ ही है, क्योंकि उनको एक अच्छी क्यादत मसर नहीं आ सकी। हमारी ये लक ये है कि हमारे पास एक लीडर है इमरान खान, जिसको ये नून लीग को पीटी वाले ताने देते हैं कि ये फौज के साथ मिलके बैठा हुआ था या हुकूमत कर रहा था। वो सिर्फ इस चक्कर में था कि मैं भी ये लोग मुझसे मुखलस होके तो इस वतन को चला रहे हैं, लेकिन उसे पता नहीं था कि बाजवा जो वो आस्तीन का सांप है, वो इसे डंग मार के तो उसने उसे डसा इमरान खान को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए जो हमारे बहन भाई हैं, ये अपनी आंखों को, अपने कानों को खोले और अपने जमहूरी हक के लिए बाहर निकले। इनका ये वक्त है पाकिस्तान को बचाने का। अगर ये वक्त इनके हाथ से निकल गया तो यकीन माने कि अगले 100 साल तक ये कौम जो आज़ादी हासिल नहीं कर सकती इस माफिया से। ये इतना बड़ा माफिया पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हो चुका है कि जिसको स्वाय खान के कोई बंदा नहीं तोड़ सकता, ना कोई चैलेंज करेगा। अगर आज हम लोग यहाँ में नाकाम हो गए ना, तो इनको चैलेंज करने वाला कोई बंदा 100 साल के लिए भी नहीं आएगा। तो पाकिस्तानी कौम से मैं बार बार गुजारिश करता हूँ कि अपने हकूक के लिए बाहर निकलो। ये नहीं कि बाहर निकल कर तोड़ फोड़ करो सब कुछ को, नहीं। एक
पुरसकून और पुरअमन एहतजाज करो और अपने राइट्स को इनसे छीन लो अगर अपने वतन को आज़ादी चाहते हो, वरना फिर अगले 100 साल के लिए आप लोग इसी तरह इनके मुताजिर होंगे। जी ओवर टू यू बीएफटी भाई। वेरी वेल सेड, वेरी वेल कंक्लूडेड। अच्छा, एक छोटी सी बात, आप इसका सजेशन क्या देखो? देखो हम ये सब सुन रहे हैं कि ये नहीं निकल रहा, वो नहीं निकल रहा अगेन, तो आप कैसे इनको निकालोगे? व्हाट वुड यू से टू देम? खान तो जाते जाते कह दिया था ना कि आपने मेरे लिए खड़े होना है, नहीं खड़े हो रहे, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि ये बाहर कैसे निकले? बीएफटी भाई, मेरा और आप सब भाइयों का यहाँ पे बैठने का मकसद ये है कि इस अवाम को, जो सोई हुई अवाम है, जिनको इतना ये वो कहते हैं ना कि ख्वाब शोब इतने मगन हो चुके हैं कि इनको अपना होश नहीं है, हम इनको जगाने की यहाँ पे बैठ के कोशिश करते हैं। आप सब भाई जानते हैं कि हम लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें जिंदगी में कुछ चीज़ नहीं चाहिए, हमें सब कुछ मिल चुका है यहाँ पे, हम पुरस्कून जिंदगी अपनी गुजार रहे हैं यहाँ पे। हमने ना जाके पाकिस्तान में रहना है, ना हमारा वहाँ पे फ्यूचर होना है, लेकिन जो हमारे बहन भाई वहाँ पे बैठे हुए हैं, हम उनके फ्यूचर के लिए और उनके हक के लिए बात करते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो हमारी एक धरती माए पाकिस्तान, जहाँ से हमने जन्म लिया है, उसका हम पे कर्ज है कि हम इस मुल्क को इस माफिया से निजात करने के लिए अपना हक अदा करें, अपना एक फर्ज अदा करें। जो बाजार हम लोग बातें कर सकते हैं यहाँ पे बैठ के, जारी बात हमारे पास कोई ताकत नहीं है जाके कि हम किसी के साथ वहाँ पे पाकिस्तान में जाके लड़ाई कर लें, लेकिन मैं भी हमारी बातें को बंदा सुन के तो इसके लिए बाहर निकले। तो हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम बिल्कुल पुरसकून होके, पुरअमन होके अपने हकूक के लिए बाहर निकले। और आप लोगों ने एक एहतजाज देखा होगा जो आज से 4-5 साल पहले हांगकांग के अंदर हुआ था, उस तरह का एहतजाज होना चाहिए जिसके अंदर पूरा मुल्क बंद हो गया था और उन लोगों ने अपने राइट्स लिए थे। यही हाल होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास रिसेंटली मिसाल श्रीलंका जैसी कौम की है, जो एक छोटा सा मुल्क जिसकी इकानमी हमसे भी छोटी है, उन लोगों ने बाहर निकल के तो उसने उस जालिम हुक्मरानों से अपने हकूक छीन लिए थे। तो पाकिस्तानी कौम को भी ऐसे करना चाहिए। इलेक्शन का इंतजार बिल्कुल ना करें। इलेक्शन का ये सारा टोपी ड्रामा ने लगाया हुआ है जो होने भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। एक ही तरीका है, आवाम पुरस्कून होके बाहर निकले और पूरे मुल्क को जाम करके बाहर करें। मूसा भाई, आप कोई प्रैक्टिकल बता सकते हैं कि क्या करें कि ये बाहर निकले? ऑब्वियसली निकलना तो हम कह के थक गए, बट व्हाट कैन दे डू? 10 बंदे एक घर से निकले या एक गली से 10 बंदे निकले, कोई सजेशन कोई दे सकते हैं आप कि 100 बंदे निकले, 20 बंदे निकले, समथिंग कोई आइडिया दे सकते हैं? बीएफटी भाई, इसका एक ही हाल है, वो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए मुल्ला, अगर पाकिस्तान के अंदर कोई गैरतमंद मुल्ला जो इस्लाम को सही तरीके से समझता है, जो अब समझता है कि मैंने मरने के बाद अल्लाह ताला को अपना मुंह जाके दिखाना है, अगर उस तरह की क़यादत निकल आए बाहर अभी खान की गैर मौजूदगी के अंदर, तो मैं 100% आपसे कि आपको गारंटी देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इनकलाब आएगा। जब तक ये हमें जो एक दीनदार किस्म का तबका है पाकिस्तान का वो मुतहरिक नहीं होता है, हमारी आवाम बाहर नहीं निकलेगी। उसके लिए उस दीनदार तबके को मुतहरिक करना पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर। ज़बरदस्त सर, मैं आपकी बात की तायद करता हूँ। मैं इसके ऊपर बहुत बड़ी डिबेट भी कर चुका हूँ, पता नहीं महमूद भाई आप थे या नहीं। मैंने रायवंड को ललकारा था और रायवंड को मैंने फ़ोन करके भी ललकारा था, लेकिन अफसोस, आई एम सॉरी। खालिद भाई ने हाथ खड़ा किया। खालिद भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देन उसके बाद हम आएंगे, मानी भाई यहाँ पर हैं कि नहीं, उनका एक बड़ा ज़बरदस्त वेलकम मास्टर साहब। जी खालिद भाई। अच्छा जी, मैं मूसा भाई के सवाल के ऊपर वैसे ही वो एक बात करना चाहता हूँ, थोड़ा सा इसको आगे लेकर जाना चाहता हूँ। जिस तरह के मेरे मोहतरम भाई ने बात की, तो रिस्पेक्ट है आपकी सारी कन्वर्सेशन को, लेकिन प्रॉब्लम ये है इधर मूसा भाई के अगर इलेक्शन होने या नहीं होने, ये सवाल तो वो क्या कहते हैं कि बहुत बात का है। हमने क्या करना है, हमने इलेक्शन के लिए अपनी तैयारी भरपूर रखनी है। वजह यह है कि एंड ऑफ द डे इलेक्शन तो होने ही होने हैं, चाहे वो फरवरी में हो, चाहे वो अप्रैल में हो, या सितंबर में हो, दिसंबर अगेन हो, या अगले साल 2025 में हो। इलेक्शन के सिवा हल और कोई भी नहीं। पहली बात तो ये। अब मिसाल के तौर के ऊपर जिस तरह आपने बात कही कि इलेक्शन नहीं होने,
تو الیکشن نہیں ہونے کر کے ہم چھوڑ دیں سارا کچھ یا اپنی کمپین بھی نہ چلائیں, کچھ بھی نہ کریں. خیر کمپین تو ویسے بھی ہمیں چلانے دی نہیں جا رہی, لیکن اگر ہم اپنی کمپین چھوڑ دیتے ہیں, ہم اپنا سسٹم چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں جی بس ٹھیک ہے الیکشن ہونے ہی کوئی نہیں ہے, ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جاتے ہیں, کل الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اپنی تیاری ہم بھرپور رکھیں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. الیکشن ہو جائیں تو سر آنکھوں پر, ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن اگر الیکشن نہ ہوئے, انہوں نے انتخابات نہ کروائے, اب یہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ دونوں صورتوں میں پھنستی ہے تو کمپنی پھنستی ہے اور پھنستے ہیں تو ادارے ہی پھنستے ہیں. الیکشن کروائیں تو ہار, اور الیکشن نہ کروائیں تو آرٹیکل 6. اب آپ کا یہ سوال ہوگا کہ پہلے بھی تو یہ الیکشن نہیں کروائے گئے, پہلے کس نے آرٹیکل 6 لگایا, پہلے جب توہین عدالت ہوئی تو وہ کیوں نہیں ہوا, یہ کیوں نہیں؟ تو میری جان اگر ہم اس کے اوپر اگر تھوڑا سا اور آگے اس کو لے کر جائیں تو یہ چیزیں جو ہیں تو تاریخ کا حصہ بن رہی ہیں, تاریخ گواہ بن رہی ہے. اس کے بعد یہ سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے, لکھا جا رہا ہے, اور یہ سارا ریکارڈ بن رہا ہے. اسی ریکارڈ کو ہم سامنے رکھ کر کبھی نہ کبھی تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی ایسا منصف آئے گا جو فیصلے بھی کرے گا اور سارا کچھ کرے گا. اور دوسری بات, اگر فار ایگزامپل میں یہ کر دوں کہ اگر الیکشن نہیں ہوتے یا الیکشن میں یہ دھاندلی کروا دیتے ہیں یا کچھ اس قسم کی حرکت, تو مجھے سامنے پھر عوام اور ادارے آپس میں آمنے سامنے عوام اور اداروں کا ٹکراؤ نظر آ رہا ہے. تو میں میسج یہ دینا چاہوں گا کہ اپنی الیکشن کے لیے تو ہم نے بھرپور تیاری کرنی ہے. 8 فروری کو جس طرح میں پہلے کہتا ہوں, آج میں پھر کہتا ہوں کہ یوم احتساب ہے, یوم قصاص ہے, قصاص لیں گے ارشد شریف کا, قصاص لیں گے ذل شاہ کا, قصاص لیں گے ہمار فاروق کا. ایک سیکنڈ میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا, سوری, میں نے آپ کی بات سنی, میں آپ کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں. آپ میرے سے لکھوا لیں, آج آپ الیکشن کروا دیں پاکستان کے اندر, آپ جیت بھی جائیں, یہ جو بندے کھڑے ہوں گے الیکشن کے اندر یہ جیت بھی جائیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بندے جیتے ہوں گے وہ فرق الطاف کی طرح یا جو دوسرے لوٹے تھے یہ عمران خان کو جیل سے باہر نکال سکیں گے؟ یہ کبھی نہیں نکال سکتے. اگر آج ملک پاکستان کا بند ہونا, ایک ہی شرط کہ خان باہر آئے, خان کو باہر آنا چاہیے اور پھر آ کے الیکشن ہونا چاہیے, تو پھر پاکستان بدلے گا. اس طرح کہ آپ 100 الیکشن کرا لیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, لوگ بک جائیں گے. یہ بکاؤ مال ہے, یا میری بات یاد رکھنے آپ بالکل. میں اپنا پوائنٹ آف ویو جو میرا ہے یا میرا جو نظریہ ہے یا میری جو سوچ ہے وہ میں آپ کی سوچ پر نہ مسلط کر سکتا ہوں اور نہ مجھے کرنا چاہتا ہوں. ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے. میں آپ کی سوچ کا احترام کرتا ہوں, آپ کے نظریے کا میں احترام کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا, ایسی بات نہیں ہے. آپ کے مطابق یہ ہے, میرے مطابق یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں, خان صاحب نے جب بھی بات کی ہے جمہور کی ہے, خان صاحب نے جب بھی بات کی ہے آئین کی ہے, اور اس کے باوجود کہ خان صاحب کو آئین, جمہور اور قانون نے کچھ بھی نہیں دیا آج تک. وہی ایک شخص ہے جو کہ پاکستان, پورا پاکستان ماورائے آئین ہے, پورا پاکستان ماورائے قانون ہے, پورا پاکستان عدلیہ کے باہر جا کر عدلیہ کے وہ جو بنائے گئے قواعد ہیں اس سے ماورا ہو کر کام کر رہا ہے. ایک واحد شخص پورے پاکستان میں جسے دنیا عمران خان کہتی ہے, وہی پاکستان کے آئین کے اندر رہ کر بات کر رہا ہے, اور وہ شخص ہے جس کو آج تک آئین, قانون, قواعد و ضوابط نے آج تک دیا کچھ بھی نہیں. یہ وہ شخص ہے. تو وہ شخص جب بات کر رہا ہے کہ آپ نے آئین اور قانون کے درمیان میں رہ کر اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروانا ہے, آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے آئین اور قانون کے بیچ میں رہ کر کرنا ہے, تو پھر اس شخص کی ہمت کو, اس شخص کے جذبے کو, اس شخص کی دلیری کو سلام میں پیش کرتا ہوں کہ وہ شخص جس کو آئین نے آج تک, قانون نے آج تک کچھ دیا ہی نہیں, وہ بھی یہ بات ہم سے کہہ رہا ہے, تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو مقصد ہوگا. اسی وجہ سے عمران خان لیڈر ہے اور ہم کارکن ہیں. ہم اب اگر لیڈر کے آگے کی سوچ رکھ لیں, دیکھیں عمران خان الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ تبارک و تعالی میری عمر بھی عمران خان کو لگا دے. عمران خان آج زندہ ہیں اور الحمدللہ تندرست و توانا ہیں, صحت مند ہیں. عمران خان بجائے اس کے کوئی اور پیغام بھی جاری کر سکتے تھے کہ اٹھو ڈنڈے لے لو, نکل جاؤ اور یہ کر دو, فو فنا کر دو, یہ بھی تو کہہ سکتے تھے, لیکن انہوں نے یہ آج تک پیغام جاری نہیں کیا. تو اگر ہم اس کو پیچھے چھوڑتے ہیں اور پھر اپنا پیغام لے کر ہم آگے نکلتے ہیں تو پھر عمران خان کی تو ہمیں ضرورت کوئی نہیں, پھر تو ہم خود لیڈر بن بیٹھے ہیں. تو پھر
اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہم نے فالو کرنا ہے کس کو؟ عمران خان کو. تو عمران خان کو اگر فالو کرنا ہے تو عمران خان کے جو بتائے گئے راستے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں لیڈ کر رہا ہے اور ہم ان کی لیڈرشپ میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو میری جان، ہم نے فوکس پہلے تو کرنا ہے الیکشن کے اوپر. الیکشن ہوگا انشاءاللہ جس طرح خان صاحب کی سوچ ہے تو ایک گرین ریولوشن آ جائے گا. اگر نہ آیا تو پھر دم مست کلندر، اس سے تو کوئی کسی کا باپ ہی نہیں بائی سکتا، پھر تو دم مست کلندر ہونا ہی ہے. تو وہ پہلے ہم آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. مجھے پتہ ہے عدلیہ ہمارے خلاف، ادارے ہمارے خلاف، طاقتور ہمارے خلاف، اور جتنے بھی فیصلے بالکل ناجائز اور بے بنیاد فیصلے ہمارے اوپر تھوپے جا رہے ہیں. لیکن قائد کا حکم ہے، قانون آئین اور ان کے بیچ میں رہ کر ہم نے اپنا جتنی بھی ایکسرسائزیں ہم نے ساری کرنی ہیں. اور جو ہی یہ تکمیل کو پہنچتی ہے پھر اگلے رائے عمل کا اعلان ادھر سے ہو جائے گا. مرکزی قیادت جو کہے گی، سر آنکھوں پر جان دینے کی باری آئی تو انشاءاللہ جان ہی ہے نا، جانی تو ہے، مرنا تو ہے، پھر مر جائیں گے، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. جی اوور ٹو یو جی بی ایف ٹی بھائی. اچھا، اپنے ماسٹر صاحب آپ کا مائک کافی دیر سے، ظفر بھائی ویلکم. ماسٹر بھائی آپ کا مائک میوٹ تھا، اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. فرسٹ آف آل السلام علیکم. وعلیکم کیا حال السلام. ہے سب کا؟ دوستوں کو ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمدللہ. سر جی پتہ کیا چیز ہے، دیکھیں آپ، پاکستان کی ہسٹری چینج ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ. عمران خان پوری پاور کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے. یہ جو اسٹیبلشمنٹ یا یہ چور پولیٹیشین ہے نا، ان سے جان چھوٹنے والی ہے. پاکستان کی ہسٹری 76 ہو گئی ہمارے ملک کو بنے ہوئے، ٹھیک ہے. سوائے بےمانی، کرپشن، کرپٹ ترین نظام جو ملا ہوا ہے نا. پہلے وہ بھائی ایک بات کر رہے تھے کہ جیسے ایف ٹی بھائی نے پوچھا کہ بندو کو کیا کرنا چاہیے باہر نکل کے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بندو کو ایسا کرنا چاہیے کہ جو ان کا حق کھا رہا ہے ان کو جو ہے نا، جیسے وہ، میں اگلے دن نا ایک لائیو سن رہا تھا پٹواریوں کی، تو مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے اس بات پہ کہ وہ نا باتیں کر رہے تھے آپس میں، گالیاں یوتھیوں کو دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں نا میسج آیا ہے پیچھے سے کہ یہاں بھی یوتھیے ملے یا کوئی ایسی وہ ویسی بات کرے تو ان کی درگٹ بنانی ہے. تو آج نا میں نے وہ لطیف جو کیا اس کا نام ہے، اس کی نا درگٹ بنی، میں نے دیکھی ہے ویڈیو، تو مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ یہ لوگ پتہ نہیں کس دنیا میں جی رہے ہیں. تو لوگ جو ہے نا بالکل اس وقت پمپڈ ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے کہتے ہیں نا پمپ ہوئے ہیں بالکل. وہ الیکشن کا ویٹ کر رہے ہیں. اگر انہوں نے الیکشن نہ کرائے پھر آپ دیکھو کہ ملک پاکستان میں ہوتا کیا ہے. تو الیکشن بھی ہوں گے، خان صاحب کا گورنمنٹ بھی آئے گی خان صاحب کی انشاءاللہ. 15-20 سال جتنی خان صاحب کی زندگی ہے اللہ ان کو لمبی عمر دے، ان کی حکومت مسلسل رہنی ہے. یہ آپ یاد رکھیں. میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا کہ یہ لوگوں کو، ان کو نون لیگ یا پیپل پارٹی والوں کو لوگوں میں جانے تو باہر، پھر دیکھنا ان کی حالت کیا ہوگی. تو اس کی درگٹ ایک ہی بنی ہے، تو انشاءاللہ ان کی سب کی درگٹ بننی ہے، آپ یاد رکھیں. اور پاور فل انشاءاللہ کنٹری ہمارا ملک بنے گا. 5-7 سال لگیں گے ہمیں انشاءاللہ جو ہے نا اپنے سارے جو ہماری خرابیاں ہیں ان کو ٹھیک کرنے میں. اس کے بعد انشاءاللہ پاکستان ایک طاقت کے طور پہ پہچانا جائے گا دنیا میں. جی میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا. تھینک یو ظفر بھائی، ویلکم. اینڈ براڈ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں. ماشاءاللہ ظفر بھائی ویلکم. جی بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک تو آتے ہی میرے پہ ذمہ داری نہ ڈالا کریں کہ میں پہلے ہی بھاگ جایا کروں. میں آدھا نیند میں ہوں، تو اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا کہ میں اس کویسچن پہ آنسر کر کے روٹیٹ آپ ہی کریں گے. اگر کویسچن نیا چاہیے ہو تو وہ میرے پاس بمبار پڑی ہوتی ہے سارا دن، میرا یہی کام ہے، تو وہ میں انشاءاللہ ریز کر سکتا ہوں. اور جو آج کی صورتحال ہے اس پہ کویسچن کیا جا سکتا ہے. رہی بات یہ کہ ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں فہیم بھائی، لگتا ہے فہیم بھائی دے گھر لڑائی ہو گئی ہے. نہیں کوئی لڑائی نہیں ہوئی. میں سارے دی گفتگو سن رہا سا. نہیں میں بڑی وہ آپ ریولیوشنری گلاں سن رہا سا. میں تھوڑے جے چاہ رہا سا اپنے دوستاں نو سوال کریے کہ بہت سارے دوست ایڈوائز دے رہے سن، تو میں تھوڑا جا اس پاسے جانا سی، لیکن تسی گل کر لو، اس تو بعد بولاں گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. موسیٰ بھائی کہہ رہے تھے میں لیٹ ہی پہنچا، تو بیسیکلی وہ نا امیدی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر الیکشن پہلے تو ہوں گے نہیں، اگر ہوں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. نا امید نہیں ہونا چاہیے. کیا یہ ہوگا، کیا وہ ہوگا، اس کو چھوڑ دے.
کیونکہ عمران خان صاحب نے آپ لوگوں کے لیے ایک آج میسج بھیجا ہے، اس میسج کو فالو کریں اور دیکھیں کہ آیا کہ وہ میسج کیا ہمیں تعلیم دیتا ہے یا کون سی ڈائریکشن دیتا ہے۔ تو وہ ہے خوف کے بت توڑ کر 8 فروری کو ووٹ ڈالنے ضرور جائیے گا، اور پولنگ اسٹیشن پر ووٹ کی حفاظت یقینی بنائیں۔ آپ بڑی تعداد میں پولنگ اسٹیشنز پر پہنچیں تو ہمیں کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی۔ اٹس مین کہ جب لیڈر اس بات پہ پختہ یقین رکھتا ہے کہ الیکشن ہوں گے اور ہم جیتیں گے، تو آپ یقین رکھیں، کیونکہ نمرود، شداد اور فرعون کے وقت بھی اس وقت کی قومیں یہی سمجھتی تھی کہ یہ وقت